شام سے تقریباً 2000 امریکی فوجیوں کی واپسی کے اعلان کے بعد سے یہ خدشہ ہے کہ یہ تنازعہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ ترکی نے کردوں کے خلاف آپریشن کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ امریکہ کے نکلنے کے بعد روس تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے میں پیش قدمی کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی علاقے میں ایرانی مداخلت کے بارے میں متنبع کیا ہے، جبکہ داعش کی جانب سے علاقے میں دوبارہ کارروائیوں کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہم شام میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنے فوجی وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جلدی یہ کریں گے، لیکن ہم داعش کو ختم کر رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اسرائیل میں بات کرتے ہوئے ان تمام خدشات کی جانب توجہ دلائی۔ ہم انخلا کے صدر ٹرمپ کے فیصلے پر بات کریں گے، لیکن اس طرح کے داعش کو شکست ہو اور دوبارہ خطرات نہ پیدا کرے، اور ہمیں اسرائیل اور خطے کے دوسرے اتحادیوں اور ان کا جو داعش اور دہشت گردوں کے خلاف امریکہ کے ساتھ لڑے ہیں دفاع یقینی بنانا ہے۔ کرد جنگجو شام اور عراق میں داعش کے خلاف جنگ میں پیش تھے۔ امریکی فوج کے نکل جانے سے انہیں ترکی اور شامی حکومتوں کی جانب سے حملوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فی الحال ترک صدر طیب اردوان نے شمالی شام میں دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے حملوں کا منصوبہ ملتوی کر دیا ہے، لیکن منسوخ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون کال، سفارتی اور سیکیورٹی رابطوں اور امریکہ کے اعلانات کے بعد ہم کچھ دیر انتظار کرنے پر راضی ہیں، لیکن یہ غیر معینہ مدت کا انتظار نہیں۔ جان بولٹن کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے کردوں پر حملے نہ کرنے کے معاہدے کے بغیر امریکہ شام سے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کردوں پر بھی ثابت قدم رہنے اور شامی حکومت سے مذاکرات نہ کرنے پر زور دیا، جہاں شامی صدر بشار الاسد کو بظاہر عرب رہنماؤں کی طرف سے پھر سے پسندیدگی کے اشارے مل رہے ہیں۔